السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سینسٹیو بھی۔ آج میں بات کروں گی وومن ایز اے مدر، کہ عورت کے بہت سے کرداروں میں سے ایک کردار جو ماں کا ہے، اور یہ سب سے اہم کردار ہے جو عورت کو اس دنیا میں آنے کے بعد ملتے ہیں۔ ایک بیٹی، بہن، بیوی، بہو، ان سب کرداروں کے علاوہ جب وہ ماں بنتی ہے تو یہ سب سے اہم اور رتبے میں عظمت والا کردار عورت کو دیا گیا ہے۔ اور ماں کی عظمت اور ماں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس لیے اس کی خدمت اولاد پر فرض ہے۔ لیکن آج میں عورت کی ماں ہونے کے ناطے عظمت پر اور اہمیت پر بات نہیں کروں گی، بلکہ آج اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عورت کو جو یہ رتبہ اور عظمت ملی ہے، اس حوالے سے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کتنی بڑی ہے۔ کہ کیا عورت کو صرف اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے یا فخر کرنا چاہیے کہ میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، یا میری عظمت اتنی ہے کہ اتنی احادیث میرے لیے آئی کہ میں جیسی مرضی ہوں لیکن اولاد پر تو میرا حکم ماننا اور میری خدمت کرنا فرض ہے۔ تو وہ تو بے شک فرض ہے کہ ماں چاہے بری ہو، جیسی مرضی ہو، اولاد پہ ہر حال میں فرض ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے اور حکم مانے۔ دیٹ از اندر ٹاپک، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن آج عورت کا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب وہ اپنی اس رتبے سے خوش ہوتی ہے یا اس چیز کا فخر کرتی ہے، اس رتبے کے ساتھ ساتھ ملنے والی بہت بڑی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی کسی کو ہائی ڈیزگنیشن ملتی ہے، اچھی پوسٹ ملتی ہے، کسی کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ہائی پلیسز ہیو ہائی رسپانسبلٹیز۔ لیکن میں نے آج تک جب بھی دیکھا اور جب بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اسی چیز پہ کیا ہے کہ مائیں اس بات پہ خوش ہوتی ہیں، یا ایون بچوں کو بھی یہ چیز جتاتی دیکھی ہیں کہ ماں کا رتبہ تمہیں پتہ ہے، یا کوئی بچہ کبھی تنگ کرتا ہے تو اس کو اس بات سے ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور تم تنگ کرتے ہو۔ لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو وہ کیوں ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ایک تو عورت کو رتبہ ملنے کی وجہ اس کی وہ تکلیفیں ہیں جو وہ اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے اور پیدا کرتے وقت اٹھاتی ہے، اور ایون پیدا کرنے کے بعد بھی، کیونکہ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ وہ صرف پہلے ایک ذات ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی خوشی، اپنی پسند ناپسند امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے تو اس بچے کے آنے کے ساتھ ساتھ اپنی اس کی ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی سوچ وہ بچے کو لے کے ہوتی ہے، اس کی فکر اس کے لیے ہوتی ہے، اس کی بھوک، اس کی نیند، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی ہر چیز کی فکر کرنا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو تکلیفیں اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے، اس کا رتبہ اس وجہ سے بڑا ہے۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ رتبہ دیا ہے اور اس رتبے کے ساتھ ساتھ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں نا قدموں تلے جنت کی، وہ اصل میں اس ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ عورت دنیاوی لحاظ سے ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی بہت فکر کرتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہر طرح سے فکر کرتی ہے، لیکن اصل فکر سے میں نے ہمیشہ ہی غافل دیکھا ہے۔ ہماری فکر کی لسٹ میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بچہ اچھا کھا لے، اچھا پہن لے، پھر جب بڑا ہو تو اچھے اسکول میں چلا جائے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھی ڈگری لے لے، اچھا پیسہ کما لے، اور ایون یہ سوچ بھی کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے یا پیدا کرنے کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ خاص طور پہ بیٹے کی تمنا جب کی جاتی ہے تو وہ اسی وجہ سے
کہ بیٹا بڑا ہو کر کمائے گا، تو دیٹ از دا اونلی پرپز ٹو ہیو یور کڈ. لیکن اصل فکر سے مائیں غافل ہیں، اس چیز کی فکر انہیں کرنی چاہیے. ایک ماں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے رتبے کے مطابق کہ اس کو ایک انسان دے دیا گیا ہے جس کو کچھ نہیں پتہ، بالکل کورے کاغذ کی طرح اس کو ایک پورے کا پورا انسان یا بہت سے انسان، جب ایک اولاد ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو بہت سے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اختیار اس کو دے دیا گیا کہ وہ جیسے چاہے اسے بنائے. لیکن وہ جیسے چاہے بنانے کا حساب ضرور دینا پڑے گا ہمیں. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کے لیے نعمت ہوتی ہے اور امتحان بھی ہوتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے آزمائیں گے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اس چیز کے لیے آنسریبل ہوں گی. قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا جو آپ کی اولاد پیچھے کر رہی ہوگی. تو اس کو صرف دنیا کا تعارف کروانا بند کر دیں. دنیا میں ہر انسان اپنا حصہ لے کر آتا ہے. جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق، اس کی زندگی موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کا بڑا ہاتھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیا کہ وہ کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، یا دنیا میں کیا لے رہے ہیں. وہ ذمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن جو چیز آپ کے ذمہ لگائی گئی ہے وہ ہم پوری نہیں کر رہے. اولاد ہونے والی ہو یا اولاد ہو چکی ہو، تو فکر کس بات کی کرنی چاہیے کہ کیا ہم اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے. ہم اسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا سکتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم ان چیزوں کا تعارف اسے کروا دیں گے تو دنیا میں تو کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو دینی ہے وہ انشاءاللہ انہیں دے دیں گے. لیکن آخرت میں جو انہیں ملے گا وہ ہماری وجہ سے ملے گا. جو اعمال ہم دنیا میں کریں گے اور جو اعمال ہم اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ ضروری کیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ آخرت میں سرخرو ہوں گے. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ان کے دل میں بجائے دنیا کی محبت، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا ڈر اور خوف، یہ ڈالنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ ڈالیے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ڈرنا صرف تمہیں مجھ سے چاہیے، انسانوں کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تو انسانوں کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہی باقی انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. تو ان کے احکامات کی ہمیں فکر نہیں کرنی. تو اس لیے اس چیز سے کانشیس ہو جائیے. ایک عورت اس چیز کے لیے جواب دہ ہے. قدموں تلے جنت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت اور ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کو جنت کا راستہ دکھائے گی یا دکھانے والی ہے، کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھائے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لیٹرلی عورت کے قدموں تلے تو جنت نہیں ہے. اس کی سینس اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک عورت کے پاس یہ ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری تو دی ہے، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عورت کے پاس یہ طاقت موجود ہے، یہ ایبیلٹی موجود ہے عورت میں کہ وہ اس کو تربیت کے ذریعے اس بچے کو جیسا بنانا چاہتی ہے بنا سکتی ہے. ہم اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھتے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے کہ ایک ماں جو ہے اس کی اولاد پہ کیا اثر ہوتا ہے. بے شک ماں اور باپ دونوں امپورٹنٹ ہیں اور دونوں جو ہیں وہ حصہ ان کا پیرنٹنگ میں، تربیت میں لازمی ہے. لیکن ایک ماں کو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ آپ اپنی اولاد میں خود نہیں دیکھتے کہ بچہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، ایون وہ باپ سے بھی اتنا نہیں ہوتا، ماں کے قریب رہتا ہے اور ماں کی عادتیں، ماں کی باتیں جو ہیں غور سے سنتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے، ہم خود پر نہیں دیکھتے. اگر ہم اپنے لیے بھی دیکھیں تو کیا ہم اپنی ماؤں سے زیادہ محبت نہیں کرتے؟ باپ سے بھی کرتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن ماں کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچہ ماں سے ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے. ماں سائیکلوجیکلی بچے کو ڈیل کر سکتی ہے. عورت میں یہ ایبیلٹیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں کہ وہ ہر مرد کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. اس میں اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتے ہیں، کسی کو بھی وہ اچھی اور بری بات سے جو ہے قائل کر سکتی ہے.
لیکن اولاد جس کو پیدا ہی اس نے کیا ہے، جو اس کا حصہ ہے، اس پہ اس کا کتنا اثر ہوگا۔ عورت اچھائی اور برائی خود اپنے بچے کو بتا سکتی ہے۔ جب وہ اس کے دل میں دنیا کی اور چیزوں کی محبت ڈالے گی، وہ اہمیت بتائے گی کہ تم نے دنیا کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں، فلاں رشتہ امپورٹنٹ ہے اور فلاں نہیں ہے۔ جب ان میں تعصبات دیکھیں گے، وہ انہی چیزوں میں الجھے رہ جائیں گے۔ تو جب عورت اپنی ذمہ داری سے کانشیس ہو جائے گی ایز اے مدر، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے ہمارے بہت سے معاملات میں، چاہے وہ رشتہ داریوں میں ہو، بچے کی شخصیت میں ہو، کردار میں ہو، اخلاقی اقدار میں ہو، اس سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت ذمہ دار ضرور ہے۔ اس سب کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ اپنے بچوں کو یا اولاد کو دنیا کا علم حاصل کرنے سے روکا جائے یا دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ نہیں، دنیا کا علم حاصل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھے، وہاں کے علوم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھے۔ لیکن مقصد دنیا کو نہیں بنانا سکھانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی اولاد کو مقصد جو ہے وہ بڑا دیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کروائیں، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط کروائیں، تاکہ وہ ہر چیز کو جا کر الٹیمیٹلی ریلیٹ اللہ تعالیٰ سے کرے اور آخرت سے کرے، کہ میں یہ چیز کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ بھی مجھے وہاں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے یا دنیا کے معاملات اور دنیا کی رشتہ داریوں کی سمجھ نہ دی جائے، لیکن ان سب چیزوں کو سکھانا اور ان سب چیزوں کے بتانے کے پیچھے مقصد جو ہے عورت کا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ پہ، اور جس چیز کے لیے وہ باعث ہو اس چیز کے لیے بچے کے دل میں کوئی ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جو خود پسند ہوں، اس چیز کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے۔ اس لیے اپنی انا پرستی، اپنے تعصبات اور اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ سے نکل کر بڑے مقصد کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ تربیت ان کی کریں۔ صرف ہو سکتا ہے جب آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھیں اور یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے سب نے مر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہر عمل کا جواب دیں ہیں، اور عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے بہت سخت سوالات ہوں گے کہ جو اولاد ہماری پیچھے کرے گی، ہم آگے جا کے جواب دیں ہیں کہ ہم نے اسے کیا بتایا، کیا سکھایا جو پیچھے وہ ایسے اعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے اولاد کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد اگر پیچھے نیک کام کرتی ہے تو وہ صدقہ بھی آپ کو پیچھے ملتا رہے گا، اس کے ثواب آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اپنی اس عظمت اور رتبے کے ساتھ ساتھ بڑی ذمہ داری کا بھی احساس ہو اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔